السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہے احسان ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق مرکزی تنظیم اہل سنت والجماعت میرٹ شریف کی جانب سے تسلسل سے پچھلے 3 سال سے اجلاس قائم ہو رہے ہیں۔ اس سال 2020 ربیع النور شریف کے اجلاس کووڈ-19 کورونا کی وجہ سے اجتماعی صورت میں ہم نہیں سجا سکتے اور سجانے کے لیے قاصر ہیں، اس لیے آن لائن فیس بک پیج لائیو سے ہم آپ کے سامنے ان نشستوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کانفرنس 2020 کی آج تیسری مجلس میلاد مصطفیٰ اور انسانی حقوق اس عنوان پر ہونے جا رہی ہے۔ آج ہمارے مہمان خصوصی و خطیب ذیشان حافظ و قاری شہباز نظامی صاحب، خطیب و امام شاہی علی رضا مسجد میرٹ شریف، یہ نام اور یہ شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی خدمات الحمدللہ صرف میرج میں ہی نہیں بلکہ آن لائن فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے ہمیشہ مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی ہمارے حافظ صاحب کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ فیس بک پر ایک بہت بہترین پیج ان کا چلتا ہے جو آؤ علم دین سیکھیں اور سکھائیں، اور اس میں ہمیشہ یہ مسائل، قوانین، اسی کے ساتھ ساتھ دعا، وظائف اور اچھی باتیں اور احادیث کریمہ اور موجودہ حالات میں ضروری باتوں کو بھی ہمیشہ شیئر کرتے رہتے ہیں، پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور آڈیو کے ذریعے سے بھی لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں۔ بالخصوص انہوں نے عورتوں کی مجالس بھی خوبصورت طریقے سے سجائی تھی، اور صرف اتنا ہی کام نہیں کہ اس کے علاوہ شاہی علی رضا مسجد میں امامت کر کے جو ہے امامت کو بھی 4 چاند لگائے ہیں حافظ صاحب نے، اور الحمدللہ جو شاہی علی رضا مسجد کا مکتب ہے وہ اتنی شان و خوبصورت سے چلتا ہے کہ میں اب اس کے لیے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے میرٹ شہر کے زیادہ تر بچے حافظ صاحب کے شاگرد ہیں اور تلامذہ ہیں، جو خوبصورت جو ہے اور بہترین جو ہے تیار بھی ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سالانہ ان کا پروگرام بھی رہتا ہے جس میں وہ بچوں کو نعت شریف اور قرآن پاک کی تلاوت اور مسائل اور چھوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریریں، ان تمام سے الحمدللہ حافظ و قاری شہباز نظامی صاحب نے دین میں ایک بڑا حصہ کیا ہے خدمت میں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ان کو دین کی خدمات میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو اہل سنت میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ میں ان کا دل کی عمیق گہرائی سے آج مرکز تنظیم اہل سنت والجماعت میرٹ شریف کی جانب سے ان کا اس پلیٹ فارم پر آج استقبال کر رہا ہوں۔ خوش آمدید حافظ صاحب۔ اور آج آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے آج کی بزم کی مقصود، ہمارا عنوان میلاد مصطفیٰ اور انسانی حقوق۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک پورے عالمین کے لیے ایک نعمت کبریٰ ہے، اور اس نعمت کبریٰ کا ذکر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ہماری رہبری اور رہنمائی اس تعلق سے کرتا ہے۔ ابھی الحمدللہ حافظ صاحب ہمارے سامنے بہت بہترین ماشاءاللہ آپ کے سامنے میلاد پاک کے تعلق سے اور انسانی حقوق کے تعلق سے تذکرے پیش کریں گے۔ آئیے ہم ان سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں
حافظ صاحب، آج کی اس مجلس میں ہمارے سامعین و ناظرین آپ کو سننے کے لیے بے قرار ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پاک بے شک اس کائنات کے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ اگرچہ انسان اس میلاد پاک کو منانے میں قاصر بھی ہو، یا کچھ اس میں منافقت بھی آتی ہو، کچھ لوگ اسے جائز ناجائز مانتے ہوں، کچھ مناتے ہوں، کچھ نہیں مناتے ہوں، لیکن میرا خیال اور میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جب سے اس کائنات کو بنایا تب سے اللہ اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے، اور کائنات میں جس شے نے بھی تخلیق پائی ہے اللہ رب العزت سے، وہ ہر شے اپنے آپ میں آج تک حضور کا میلاد منا رہی ہے۔ پھر وہ چاند ہو، پھر وہ تارے ہوں، پھر وہ ستارے ہوں، پھر وہ سورج ہو، پھر وہ سمندر کی لہریں ہوں، وہ باغات ہوں، نہریں ہوں، وہ پیڑوں کے پھل ہوں، پھول ہوں، پتھر ہوں، کہ ہم نے سنا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ جب صحرا میں چلتا تھا تو میں پتھروں سے آواز سنا کرتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تذکرے کتنے خوبصورت ہیں۔ تو ہم تھوڑا اس دور کی طرف آئیں جو اوائل دور ہے، اور جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، اس اوائل دور میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش، اس تعلق سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ہمارے سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مطلب میلاد کائنات کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه۔ سب سے پہلے میں مرکزی تنظیم اہل سنت والجماعت میرٹھ شریف ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پر آ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل کا حصہ بنوں۔ اور مرکزی تنظیم اہل سنت والجماعت کے بعد سید اعجاز احمد قادری صاحب، جو مرکزی تنظیم اہل سنت والجماعت کو میرٹھ شریف میں بڑے زور و شور، ذوق و شوق کے ساتھ چلا رہے ہیں، میں آپ کو اس پر مبارکباد دینا چاہوں گا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پر آؤں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کا حصہ بنوں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، بہت ہی خوبصورت سوال ہے، بہترین اور اچھا سوال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انسان میں تجھ پر احسان کرتا ہوں۔ تمام چیزیں، چاہے ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، مٹی ہو، چاند، سورج، جو بھی ہمیں یہاں پر دنیا میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر یہ نہیں کہا کہ اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اور آپ کا آمد کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج کر تم پر احسان کیا۔ تو اس پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے کا احساس ہمیں دلا رہا ہے، اور وہ شے
ہمارے درمیان بھیج کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا، تو اس شے کی قدر و منزلت کیا ہوگی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم اور آپ یہ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ہمارے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، امتی ہونا، یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ہماری خوش قسمت۔ بے شک بے شک، بہترین حافظ صاحب نے بہت ہی بہترین پیارے انداز سے، اور میں اگر اسے الحمدللہ اگر قرآن کی آیت سے جوڑنا چاہوں تو یہ حافظ صاحب میں بھی مجھے لگتا ہے غلط نہیں ہوگا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ۔ تو اور اللہ نے فرمایا بھی قرآن میں آپ نے جس بات کو ہم تک پہنچایا، یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے، اس بات سے کوئی شے کوئی جماعت اسے انکار بھی نہیں کر سکتی، اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی محبت ہر انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف مسلمان ہی نہیں، انسان کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کو انسانیت کا شعور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بعد آیا، اور یہ میلاد پاک ہمارے لیے منانا صرف مسلمانوں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز پر اس کا احسان ہے۔ آپ نے کہا ہر چیز حضور کے صدقے میں بنی ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں بھی آئے لولاک وما خلقت الدنیا، اے محبوب ہم آپ کو اگر نہ پیدا کرتے تو کسی شے کو پیدا نہ کرتے، تو یہ ہم اگر پیدا بھی ہیں اور جن جن چیزوں سے نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں وہ ہر نعمت حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ میں یہاں پر ایک اضافہ یہ چیز کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم قرآن شریف فرقان حمید پڑھتے ہیں تو پہلی ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور دوسری جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور یہاں پر جب آپ شروع میں خطاب جو فرما رہے تھے کہ ہر چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے، صلاۃ و سلام بھیجتی ہے، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ایک آیت کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی اللہ جتنی بھی شے ہیں، چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دروازہ جو بند کر رہے ہیں، دروازے کا جو آواز آتا ہے وہ اصل میں ایک طرح کا دروازے کا ذکر ہے، پنکھے کا جو آواز آتا ہے، جو بھی چیزوں سے جو بھی آواز آتی ہے وہ آواز نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بیان کرتی ہے شے، چاہے وہ جاندار ہو یا پھر بے جان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شے کا خالق و مالک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شے کے رحمت بن کر آئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو جو چیز جو بھی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بیان کرتی ہے وہی شے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، تمام مخلوق کا رب ہے، تو اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، تمام شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، بہترین۔ اگلے سوال کی طرف میں حافظ صاحب آنا چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر بھی آئے اور اللہ کے محبوب وہ اللہ کے نبی بن کر بھی آئے، اور حضور امام الانبیاء بن کر آئے، حضور سید الرسول بن کر آئے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ہر نبی آتے رہے، اور ہر نبی میرے نبی کا مجدہ سناتے رہے، میرے نبی کا ہی مجدہ سناتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ انسان ہے، اور انسان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے دیکھتے ہیں حضرت انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے بہت سارے سامان کیے، اور اس سے سب سے بڑا واسطہ اگر اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہے تو وہ رسول ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، ہر طرف سے اس کی رہنمائی فرمائی، اور پھر اس کی رہنمائی ہوتی رہی، لیکن دین اسلام مکمل نہیں ہوگا
ہر نبیوں کا دین اسلامی ہے. تمام انبیاء کا قرآن فرماتا ہے عند اللہ دین اللہ اسلام، اور بے شک تمام نبیوں کا دین اسلام ہے. لیکن دین جب ان انبیاء صلاۃ والسلام کی نبوت سے چلتا رہا تو دین کو مدد و نصرت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. لیکن دین تکمیل جو پایا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تکمیل پایا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ میلاد مصطفیٰ اور انسانی حقوق، اس کا جو ربط ہے کہ حضور کا آنا سب سے بڑی رہنمائی انسان کے لیے، سب سے بڑی رہبری. تو مکہ شریف میں حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت سے قبل جو انسانی معاشرہ تھا، جس معاشرے کی طرف مکہ المکرمہ کی طرف حضور تشریف لائے، اور ایک بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی آیا تو ایک خطے کی طرف آیا، ایک ملک کی طرف آیا، لیکن آقا کریم تمام عالمین کے لیے رحمت اللہ عالمین اور نبی بن کر آئے. تو حضور کا آنا اور پھر انسانی معاشرے کے لیے رہبر اور رہنما اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے، ان کو کامل بنانے کے لیے آئے. تو اس معاشرے کا حال، انسانی حقوق کا حال کیا تھا؟ انسانی معاشرہ کیا تھا اس وقت اعلان نبوت سے قبل؟ اعلان نبوت سے قبل ہو یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہو، مکہ یہ برائیوں کا جڑ کہا جاتا تھا. ایسا کون سا گناہ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا جو وہاں پر ہوتا تھا. جیسا کہ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا. جب بیٹی گھر میں پیدا ہو تو اس بیٹی کو گھر میں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ دفنا دیا جاتا تھا. اور بیواؤں کے ساتھ بھی برا سلوک، بیواؤں کو نحوس سمجھا جاتا تھا. اور یہاں تک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر سوتیلی ماں ہے تو اس سے نکاح بھی لوگ جائز سمجھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اتنی جہالت اور بتوں کی بت پرستی، یا پھر بیٹیوں کے ساتھ معاملہ ہو یا پھر غلاموں کے ساتھ معاملہ ہو، بیواؤں کے ساتھ معاملہ ہو، اتنا برا حال تھا کہ مکہ مکرمہ برائیوں کا جڑ کہا جاتا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے. لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوا، بیواؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں اگر پہلی بیٹی پیدا ہو یا پھر دوسری بیٹی پیدا ہو یا پھر مسلسل 4 بیٹیاں پیدا ہو تو لوگ انسان ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے بیٹیاں ہو رہی ہیں. لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 شہزادیاں تھیں. اگر کسی کو 4 شہزادیاں ہوں، لڑکیاں ہوں، تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر بیٹی رحمت نہیں ہوتی تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عنایت نہ فرمائے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، تمام یہ جو برائیاں تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دور فرمایا. بیٹیوں کا معاملہ ہم دیکھ سکتے ہیں، آج نعرہ دیتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ لوگوں کو بتایا بھی اور کر کے دکھایا بھی. صرف بتانا مقصود نہیں تھا. آج ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں. لیکن میرے تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں آج کی، کیونکہ آپ کا ایک میسج الحمدللہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چلا جائے. جی کہ آج کے حالات میں ایسے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ پچھلے تقریباً 7 سالوں سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم بیٹی بچائیں گے اور بیٹی پڑھائیں گے. اور بڑے نعرے عورتوں کے تعلق سے بھی ہیں، لیکن کہیں نہ بیٹی بچ رہی ہے نہ صحیح طریقے سے پڑھ رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کہ معاملے کیسے کہاں ہو رہے ہیں. بیٹیوں کے ساتھ عصمت ان کی لوٹی جا رہی ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت جب کبھی اپنے بابا جان سے ملاقات کے لیے آتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج پوری دنیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، تعظیم میں، توقیر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتی ہے کہ یا نبی سلام علیکہ. لیکن وہ ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کی عزت
بیٹی کی اہمیت ان کے نزدیک کیا ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے ہیں. یہ پیغام میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا، اس وقت دیا جب بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا بیواؤں کے ساتھ. آج بھی یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہوں کے کاموں میں بیواؤں کو آگے نہیں کیا جاتا. عورتوں کی یہ سوچ ہے کہ بیوہ اگر وہ کاموں میں شامل ہو جائے تو نحوست، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پنوتی یہ لگ جاتی ہے. لیکن حالانکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوا 25 سال کی عمر میں اس خاتون سے جن کے پہلے سے 3 شوہر انتقال فرما چکے تھے. 40 سالہ کی وہ خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھایا اور کہا کہ بیوہ نحوست منحوس نہیں ہوتی. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بول کر نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے. آج ہمارے لیے پیغام ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے. بے شک ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. آج ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ مکہ والوں کا جو حال تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اس طور طریقے کو نہ اپنائیں. بیٹیاں جب پیدا ہو تو غمگین نہ ہو بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹی خدا کی رحمت بن کر آتی ہے. اور دوسری چیز جو بیوہ ہوتی ہیں، آج ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ بیواؤں کے ساتھ نکاح کیا جائے، صرف بولا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ تر جو نکاح ہوئے ہیں وہ بیواؤں کے ساتھ ہوئے ہیں. کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. ماشاء اللہ، بہت بہترین، بہت خوبصورت. آپ نے الحمدللہ اضافاً بہت اچھی باتیں اس کے اندر کہہ دی. اور خاص کر نقطہ ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہماری جو کل مطلب حضور کے میلاد کے تذکرے کے بعد جو پہلا آغاز مجلس کا ہوا وہ الحمدللہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے ہوا، تاکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آقا کریم کی سنت جو ہے ہمارے تنظیم کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچ جائے. اور کل ہمارے بزرگوار عالم دین مشہور و معروف ثنا خواہ بھی ہیں، مولانا الحاج غلام بوس بندہ نوازی صاحب ہمارے پلیٹ فارم پر آئے تھے اور انہوں نے بہت ہی اچھی خوبصورت باتیں ہمیں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بتائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جن باتوں کا تذکرہ ابھی کیا، ضروری ہے ہمارے معاشرے میں کہ باپ رنجیدہ نہ ہو، گھر والے رنجیدہ نہ ہو. میں تو کہتا ہوں گھر والوں نے ان چیزوں پر رشک کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ نعمت حضور پہلی بیٹی ہونا، مطلب آپ سمجھ آنا کہ حضور کی شفاعت کا حصہ مل گیا، حضور کی شفاعت کا حصہ مل گیا، سنت ادا ہو گئی، شفاعت کا حصہ. اور بے شک جو ہے بیٹیوں جتنی محبت بھی جو ہے کہیں نہیں پائی جاتی جتنی بیٹیاں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سیدہ فاطمہ کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ بہت ہی بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا، کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا، اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا. پھر بھی ہم کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور میں تو یہ طلب کا سوچتا ہوں کہ حضور کے فرمان کے مطابق جب آپ کے گھر میں بیٹی ہو اور بیٹا بھی ہو تو آپ جب اپنے گھر میں آئے پہلے بیٹی سے ملے، حضور کی سنت کو ادا کرتے ہیں، بیٹی سے ملے اور تحفے بھی لائیں تو بیٹی کو دگنا لائیں اور بیٹے کو سنگل لائیں تاکہ اس کا حق بھی تھوڑا بہت ادا ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب آپ سفر پر روانہ ہوتے تو سبھی سے ملاقات کرتے، آخری ملاقات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے. آخری ملاقات سفر پر جا رہے ہیں تو آخری ملاقات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی گھر آتے تو سب سے پہلی ملاقات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں بیٹی کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کی بات آپ اپنے میرے سامعین اور ناظرین بات کو سماعت فرما لیں، اس ایک سنت کو حضور کی ادا کر لیں. الحمدللہ آپ گھر سے نکلیں تو جو ہے سب سے آخر اپنی بیٹی سے ملے، جب آئیں تو اپنی بیٹی سے ملے. میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا عمل لائے کہ رسول کے دربار میں اگر قبول ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے. چلو آگے ہم مرحلے میں چلتے ہیں. مکہ شریف میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی جو آیا، بہت سارے نبی ایسے میں جو پیدائش کے وقت میں نبوت کا نبوت لے کر آئے. تو ہمارا ایک طنز بھی ہے اس چیز کو لے کر. آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ کہتے ہیں لوگ بار بار وہ وہابیت والے لوگ کہتے ہیں کہ حضور 40 سال بعد نبی بنے، اللہ استغفر اللہ. تو یہ بات کو میں کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ میرے نبی تو نور کی حالت میں ہی نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پالنے میں نبی ہو سکتے ہیں
حضرت عیسیٰ جب پالنے میں نبی ہو سکتے ہیں تو میرا نبی تو عیسیٰ کا بھی سردار ہے، میرا نبی تو عیسیٰ کا بھی سردار ہے، تو پھر وہ تو امام الانبیاء ہے، ان کی نبوت کا حال کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کا وقت سے لے کر 40 سال تک عمر تک کا جانا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلیحت ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے ایک بہترین رہبری قائم کرنا ہے اور ایک بہترین دین مکمل کرنا ہے۔ تو حضور کا یہ چاہے ہو سکتا تھا حضور اس سے قبل بھی اعلان نبوت کر سکتے تھے، لیکن 40 سال بعد نبوت کرنا، تو اس 40 سال پر نبوت کرنے میں سمجھتا ہوں کردار کا بڑا رول ہے، حضور کی کردار کا بڑا رول ہے۔ تو یہ 40 سال کردار جو حضور کا تھا، اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ یہ آپ نے اچھی بات کہی کہ بہت سے لوگوں کا یہ اعتراضات ہیں اور اختلاف ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سے نبی بن کر تشریف لائے، اور آپ نے اس میں جواب بھی دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدائشی نبی ہو سکتے ہیں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ سبحان اللہ۔ یا پھر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، یہ آپ کو کب معلوم ہوا؟ تو اس پر آقا دو کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سماعت فرمائیں۔ کیا بات، واہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر، میں اس وقت بھی نبی تھا، اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اور خود سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق حدیث کریم آئی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھولی اور آنکھ اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ بات کو کاٹنا معذرت چاہتا ہوں سب، آپ نے جو کہا نا ایک نقطہ باریک ہے اس کے اندر، آپ نے بھی کبھی کبھی بیانوں میں کہا ہے کہ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ تو حضور کے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس وقت سے نبی ہوں، اس وقت سے نہیں، اس وقت بھی نبی تھا، مطلب ہم اس کا انداز ہی نہیں لگا سکتے، اس کا تخیل میں نہیں سوچ سکتے کہ اس سے قبل کتنے ہزار سال حضور نبی ہوں۔ جی آگے۔ وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اعلان نبوت کے بعد فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک پتھر ہے، جی جی، واہ واہ، وہ پتھر مجھ کو اعلان نبوت سے پہلے سلام بھیجتا تھا، واہ واہ، سبحان اللہ، سلام بھیجتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا دونوں چیزیں ظاہر ہو گئی، اس سے پتہ کیا چلتا ہے وہ پتھر کا عمل کیا تھا؟ وہ پتھر کا عمل صرف یہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سادہ سا جملہ اگر ہم لے لیں کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تو اس سے علماء دین ائمہ کرام یہ بھی ایک نقطہ نکالتے ہیں، یہ میں موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، میں اپنے موضوع پر آؤں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ اس جملے پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں، یعنی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں، دنیا میں بھی جانتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی جانیں گے، اور یہی عمل ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ 40 سال کے بعد اس میں حکمت عملی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی نبی آپ ہیں، آخر بھی نبی آپ ہیں، اول اول والآخر والظاہر والباطن، لیکن بعثت جو ولادت جو ہوئی وہ آخر میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ خاتم النبیین۔ تو لہٰذا قیامت تک کے لیے امت کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو نبی آخری نبی بن کر آ رہے ہیں ان کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر مطلب جو بھی
چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، ہاں بھائی کی صورت میں ہو، جی اور شوہر کی صورت میں ہو، یا پھر بیٹے کی صورت میں ہو، دوست کی صورت میں ہو، تجارت کے معاملے میں ہو، پڑوسیوں کے معاملے میں ہو، یا ہر معاملے میں انسان کو رہبری ملے، انسان سیکھے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات انسانی کے ہر مرحلے سے گزرے. ذات مرحلے کا ایسا کوئی بھی مرحلہ نہیں ہے جس سے انسان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں سیکھ سکتا، جی جی بلکہ ہر وہ لمحہ، ہر وہ گوشہ، ہر وہ مرحلہ، چاہے وہ رشتے کی صورت میں ہو، دوست صورت میں ہو، انسان کے لیے سیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کافی ہے. بے شک بے شک. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب اعلان نبوت کرنا چاہا، اس سے پہلے مکہ والوں سے آپ نے ایک چیز ارشاد فرمائی کہ اے مکہ والوں، میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، کیا تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، یا پھر دیگر کوئی بھی گناہوں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی جی. تو مکہ والوں کا اس وقت جملہ کیا تھا؟ نبوت کا تو اعلان آپ نے بعد میں کیا، لیکن مکہ والوں کے نزدیک جو کافر انسان تھے، جو بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ان کے نزدیک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار و اخلاق کیا تھا کہ مکہ والوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ یہ چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمائیں. 40 سال کی زندگی مکہ والوں کے سامنے تھی جو آپ نے مکہ والوں کے سامنے پیش کی. تو یہ سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ 40 سال کے بعد آپ نے اس لیے اعلان نبوت یہ فرمایا. علماء دین فرماتے ہیں کیا، تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ انسانیت کے لیے ہدایت و رہبری کا بن جائے. تو مکہ والوں کے نزدیک بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امین، صادق، سچے تھے. پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا تب آپ کی مخالفت بڑھنے لگی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی مثال دے کر فرمایا تھا کہ اے مکہ والوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ صحیح بات ہے. واہ واہ. تو مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک ہم مان لیں گے. تو جب عقیدے کی بات آئی تب لوگوں نے مخالفت کی، لیکن جب کردار و اخلاق کی جب بات آتی ہے تو مکہ والوں کے نزدیک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے، امین، صادق و ایماندار شخصیت تھی. بہت ہی بہترین، خوبصورت، تفصیلی جواب دیا آپ نے، اور الحمدللہ آپ دلیلوں کے ساتھ بھی بات کرتے آ رہے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، وہ بڑے مطمئن ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ تو بات اب اعلان نبوت تک کی آ گئی، معاشرہ بہت ہی برا تھا، حال بڑا خراب تھا، عورتوں کے تعلق سے ہو، خواہ والدین کے تعلق سے ہو، خواہ غلاموں یا کنیزوں کے تعلق سے ہو. اور کیوں؟ کیونکہ یہ جاہلیت میں مبنی لوگ تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور ان بت پرستیوں نے ان تمام برائیوں کو جنم دیا تھا. اور حضور نے ان مقصود کو ہی ختم کر دیا. مطلب بت پرستی جو جہالت پھیلاتی ہے اسی کو وہاں پہ ختم کر دیا. ایک اللہ کی بنیاد ڈالنا، ایک معبود، حقیقی ہمارا معبود ایک ہے. جو آپ نے فرمایا کہ ابھی حضور نے فرمایا کہ لشکر زرار جو پیچھے سے آ رہا ہے، تو وہاں بتانا مقصود یہی تھا کہ جس طرح آپ اس غیب والی چیز پر، میری زبان پر یقین رکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے نا، اور آپ یقین رکھ رہے ہیں، اسی طرح میں نے سچ بولتا ہوں، آپ مان لیے. 40 سال کا عرصہ میرا، یہ 40 سال کا عرصہ میرا جو تم میں گزرا ہے، یہ تمہیں یقین دلا رہا ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو تم نے بن دیکھے جیسے کہ اس آنے والے لشکر کو مان لیا، اسی طرح مان لو کہ غیب میں خدا بھی ایک ہے الحمدللہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اعلان نبوت کے بعد پھر اس معاشرے میں جو چینج آیا، معاشرہ جو مطلب جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کو، بیواؤں کو جب راستہ کاٹنے پر جو ہے کام بدلا جاتا، دن بدلا جاتا تھا اس کا، اور پھر واقعات بھی ایسے تھے کہ انسانوں کو ہی غلام بنایا جاتا تھا، ان کو خریدا جاتا تھا، ان کو بیچا جاتا تھا. اور پھر صرف ایک مطلب کنڈیشنل کچھ چیزیں ایسی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر عورت پہ ظلم کرتے تھے. کنڈیشنل ان کے رؤوسوں کی اگر عورت ہوتی تو اسے وہ عزت دیتے تھے، لیکن اگر وہی غریب طبقہ یا کالا گورا کا فرق بھی بہت بڑا تھا. تو حضور کے اعلان نبوت کے بعد مکی یا مدنی زندگی میں حضور نے ان کو
اس طبقات کو، انسانی ان طبقات کو، والدین کے یا بیٹی ہونے کے یا ماں باپ ہونے کے، پھر غلام ہونے کے اور کنیز ہونے، ان کو کس طرح حقوق سے نوازا؟ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو یا پھر آقا کی صورت میں ہو یا پھر بھائی کی صورت میں ہو. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ یتیموں کا مال مارا جاتا تھا، بیواؤں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا. بیٹیوں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا کہ آپ کی کوئی نسل نہیں رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں وہی بے نسل ہوں گے. بے شک بے شک. تو بیٹیوں کی آمد پر یا پھر ولادت پر خوشی منانا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. بے شک بے شک. ناراضگی ظاہر نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بیٹیوں کو جو دفنایا جاتا تھا اس چیز کو، اس عمل کو روکا. بے شک. اور جن جن لوگوں نے وہ عمل کیا ہے بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا، شرمندگی ہوئی، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا. آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی ہم اگر کبیرہ بھی اگر گناہ کیے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ معاف ہوتے ہیں. تو بیواؤں کے متعلق یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بیوہ منحوس نہیں ہوتی. آج ہم اگر کوئی گھر کا ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں فلاں بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو گھر کی عورتیں سب سے پہلے کہتی ہیں کہ تجھے بیوہ ہی ملی ہے کیا؟ کنواری لڑکیاں نہیں ہیں کیا؟ تجھے بیوہ ہی ملی ہے کیا؟ تو وہ سیرت کو دیکھیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن پر درود و سلام بھیجتے ہیں، جن کے ہم گن گاتے ہیں، کہ ان کا رویہ، ان کا اختیار، ان کا کیا بولتے ہیں طور طریقہ، ان کا عمل کیا تھا. انہوں نے بیواؤں کو منحوس سمجھا نہیں سمجھا، انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا تاکہ میری امت یہ سیکھے اور اس طریقے پر چلے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی بیوہ ہے، اگر ان کے سرپرست نہیں ہے تو آج بیواؤں کا حال کیا ہے. بیوہ مطلب گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے، یا پھر بچوں کو پالنا ہوتا ہے تو باہر کام کے لیے نکلتی ہے اور دنیا کے طور طریقے وغیرہ دیکھ کر بگڑ جاتی ہیں. تو اس کا ذمہ دار بیواؤں کے ساتھ نکاح جو نہیں ہو رہا ہے، آج بیوہ در بدر بھٹک رہی ہے اور لوگوں کی یہ خیالات ہیں کہ بیوہ کے ساتھ اگر نکاح کریں گے تو ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے محلے والے، ہمارے جان پہچان والے کیا کہیں گے. تو یہی سوچ کی وجہ سے بیواؤں کے نکاح نہیں ہو رہے اور اس وجہ سے بیوہ در بدر بھٹکتی ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، چاہے میرٹ شریف ہو یا پھر سانگلی ضلع کے ہو. تو اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہیں. اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم نبی کی امتی ہیں، ہم نبی کے نام لیوا ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے ضروری فرض واجب ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جو طریقہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے. اور یہ بہت سے مطلب فرق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئیں. ہم ایک حدیث کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے، 10 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں خدمت میں رہا. غلام کے ساتھ بھی کس طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے، جی یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی. کبھی کسی کام میں کمی و بیشی زیادتی ہو جاتی، لیکن کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. اور کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر نا کا لفظ نہیں تھا. جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا جاتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے، اس کو پورا فرماتے. تو غلام کے ساتھ بھی ہمیں رویہ، ہمارے گھر میں بھی لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ بھی کس طرح رویہ اختیار فرمایا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کتنے سال اپنے گھر سے بچھڑے تھے،
جب ان کے گھر والے انہیں لینے کے لیے آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ آپ جتنی رقم مانگے ہم دیں گے، لیکن ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضور نے اتنا کہا کہ اگر زید جانا چاہتا ہے تو میں تمہیں اجازت دوں گا، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ عنہ غلام ہیں، اگر آج کا کوئی غلام ہوتا تو پہلے ہی غلامی سے بھاگ جاتا، لیکن وہ ایسے آقا کی غلامی میں تھے کہ وہ مطلب بادشاہوں کی بادشاہی کو بھی ٹھوکر مار دیتے۔ حضرت حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے، اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان میں مر جاؤں گا لیکن اس چوکٹ سے دور نہیں جاؤں گا، ان کے قدموں سے دور نہیں جاؤں گا۔ تو غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ ایسا کیا تھا کہ غلام بھی آپ کو چھوڑ کر جانا صحیح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہی کے غلامی میں رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ تو غلام کا معاملہ ہوا، یہ بیٹیاں ہو یا پھر بیوہ ہو یا پھر تجارت کا معاملہ ہو، تجارت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی تجارت میں مال کو کم زیادہ نہیں کیا، بلکہ کم نہیں کیا، جتنا ہے اتنا مطلب وہ اس کی تجارت کی۔ اور غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک بہت اچھا تھا۔ غلام تو غلام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور بھی معروضہ پیش کرتے، اونٹ ہو، بکری ہو، ہرن ہو، کہ ہمارا مالک ہم سے زیادہ کام لیتا ہے، ہم کو زیادہ مارتا ہے، ہم کو کم کھانا ڈالتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں کی بھی فریاد رسی کیا کرتے تھے۔ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حضور نے صرف انسانی حقوق نہیں، جی ہر شے کے حقوق سے نواز، ہر شے کو حقوق سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں بلکہ ہر عالمین کے لیے، عالم میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی شے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ بتایا تھا نا کہ وہ میں نے سنا تھا کہ پہلے برٹش جب ٹائم تھا ہمارے یہاں تو کسی راستے میں اگر زیادہ پتھر پڑے ہوتے تو اس وقت کے برٹش کہتے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ مطلب حضور کی حدیث میں ہے نا، ایمان کی ایک کمزور، پھر اس کے اندر اور بہت سارے ایسی صورتوں کے نام ہیں، اگر ہم دیکھنے جائیں تو ان پر الحمدللہ سورہ نساء مطلب پوری اگر ہم دیکھیں حقوق نسواں بیان ہے پورا اس کے اندر، اور ہم دیکھتے ہیں مکڑی کا نام ہے سورت کے حال میں، بہت ساری چیزیں، تو قرآن میں ان کو ایک مقام دے دیا گیا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب ایک انسانی حقوق میں لایا ہے کہ وہ غلام جو غلامی ہمیشہ، اگر ہم ایک چاہتے ہیں غلام رہا ہونا چاہتا ہے، غلام تو چاہتا ہے رہا ہو، یہاں تو غلام خود غلامی سے بند رہا، غلام خود غلامی سے بند رہا، کہتا ہے ان کی غلامی مجھے سر حشر میں بھی کام آئے گی، سر حشر کام آئے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں بلال جیسا غلام کی بات اور بلال کا نام نہ آئے، تو کہتے ہیں کہ جو حضور کا یہ کام اتنا بڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور الحمدللہ میرا یقین اور میرا ایمان ہے کہ حضور کا کام، حضور کا جو کردار ہے وہ کردار میں پورے اولیاء رنگے ہوئے ہیں، پورے اولیاء رنگے ہوئے ہیں۔ اور جو حضور نے مکہ کے زمین میں بلال کے لیے جو کام کیا، وہ ہر ولی نے اپنے زمین پر وہ کام کو دہرایا ہے، اور بلال کہتے ہیں کہ جسے کوئی پاس نہیں کھڑا کرتا تھا، جس کے رنگ سے نفرت کی جاتی تھی، جسے کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی، جسے اپنے پسند کا کھانا نہیں کھا سکتا، اپنے حقوق نہیں تھے، اس کو تو عاشقوں کا امام بنا دیا رسول اللہ نے، اور وہ جو مکہ میں زمین پر سامنے کھڑے ہونے کی قابل نہیں تھا، اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ کتنا مطلب اگر ہم دیکھیں کہ انسانی حقوق کا ایک معراج ہے، انسانی حقوق کی معراج ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر انسانیت کو شرف بخشا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ تھی، یہ حبشی غلام تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ اے بلال تم چلتے تو زمین پر ہو لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور میرے قبل سن رہا ہوں مطلب بدی دیکھیں، جنت منتظر رسول اللہ کی ہے، اور اس میں جنت میں جانے والے رسول اللہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے قبل میں تیری قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ حضور جائیں گے پہلے حضور ہی، لیکن وہ اونٹ کی رسی تو حضرت بلال کے ہاتھ میں۔ گورے اور کالے کا فرق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، چھوٹا بڑا، گورا کالا، امیر غریب، یہ مطلب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک
वही सच्चा वो है अती अल्लाह व अती रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला। और जन्नत का हक मिलना कि अगर तुम जी। 3 बेटियों की परवरिश करो, 2 बेटियों की जी, परवरिश जी, कर जी। दो, तो तुम उसका सही तरीके से तरबियत कर दो, अच्छे घराने में उनका निकाह कर दो तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। बेटियों के ताल्लुक से, माँ के ताल्लुक से तो आपको पता है कि अरब के हालात ऐसे थे, एक माँ को 3 बेटों ने 900 दिरहम में बेच दिया था। जी। और उसके और ये कहाँ, जहाँ माओं को बेचने की बात, और दूसरी बात जो आपने बताई कि सौतेली माँ के साथ निकाह जायज़, जी। कितनी खराब बात है ये। माशरे को जो है ये मतलब जो है बेइज्जत करने वाली बात है। आज मकाम है कि उसी माँ के कदमों में जन्नत ला के रसूल अल्लाह ने, हाँ। उसी माँ के कदमों में हुजूर ने, तो एक इंसानी हुकूक का इनकलाब है। जी। चलिए ठीक है, हम वक्त बड़ी तंगी है, दामनगीर है, तो चलते हैं। मैं अब एक 2 आखिरी सवाल बस आपसे। जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार जो सबसे बेहतरीन, सबसे बाला किरदार, इस किरदार से, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान, एशिया, इन में रहने वाले हमारे सुनने वाले जो आज लाइव जो लोग सामीन और नाजरीन हैं, ये बहुत बाहर से, सऊदी से भी सुन रहे हैं हमको लोग और पाकिस्तान से भी सुन रहे हैं, बहुत जगह से लोग सुन रहे हैं हमको। तो मैं समझता हूँ इनके लिए हुजूर के किरदार से एक सबक जाना चाहिए। जी। आप उसके बारे में मैं यहाँ पर 2 बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना चल रहा है और उसी के मुतालिक जिक्र ये करता हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और माँ दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब दूध पिलाना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के एक बाजू, एक पिस्तान का दूध पिया। जी 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 दाई जानिब। जी। जब बाई जानिब का दूध पिलाना चाहा तो नहीं पिया। तो हजरत हलीमा दाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूसरी तरफ का दूध नहीं पिया। तो वो समझ गई कि ये मेरे दूसरे बेटे के लिए है, जी, जो जी, उनके वाह, खुद वाह। के सगे बेटे थे, जी जी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई। तो यहाँ पर बहुत साल पहले अल्लामा उबैदुल्लाह आज़मी साहब जी दरगाह शरीफ में तशरीफ लाए थे, उनकी बड़ी तकरीर हुई थी, उसमें जी। उन्होंने एक बात कही थी जी। कि इसी वाक़ये के मुतालिक जी। कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही हक का नमूना उम्मत के सामने पेश किया। बेशक बेशक। एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का दूध नहीं पिया, इस वजह से क्योंकि उनके भाई का हक है। आज दुनिया भर में जो भी लड़ाई झगड़े, दंगे फसादात है, दिल में घुटन है, दिल में मतलब रंजिशें हैं, ये किस वजह से लोगों को उनका हक उस तरह नहीं मिल रहा। आज भाई भाई, सगा भाई, एक दोस्त तो मतलब भाई से ज्यादा करीब हो सकता है, लेकिन एक खुद का सगा भाई एक दूसरे के करीब नहीं है। बेशक। घर का बेटा बाप से बात नहीं करता, घर की बेटी माँ से बात नहीं करती, घर में ही लड़ाई झगड़े हैं, आपस में रुसवाइयां हैं, नाराजगियां हैं। तो ये क्या है? ये हुकूक हम लोगों के अदा नहीं कर रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ लाए, सबसे पहले मतलब जो अमल उम्मत के सामने पेश किया, नमाज हो, ज़कात हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, ये चीज़ें पेश नहीं की, बल्कि बताना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि लोगों को हक अदा करो। और उबैदुल्लाह आज़मी साहब ने बहुत ही प्यारी बात कही थी कि दुनिया में अक्सर ज्यादातर लड़ाई झगड़े दंगे फसादात जो हैं वो किस वजह से कि लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। आप इस अमल पर अगर पूरी उम्मत, पूरी दुनिया इस शय पर, इस अमल पर अमल करेगी, इस चीज पर कि लोगों का जो हक है, चाहे वो बहन का हो, चाहे माँ का हो, बाप का हो, जो हक जो अदा करना है वो हक अदा करेंगे, तो आधे से ज्यादा झगड़े दुनिया के इसी में खत्म हो जाएंगे। वाह वाह, क्या आधे से ज्यादा झगड़े दुनिया के इसी में खत्म हो जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम, जैसा हम देख सकते हैं कि उम्मत के औलिया भी इस सरजमीन पर तशरीफ लाए, अताए रसूल ख्वाजा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किरदार व अखलाक को देखेंगे तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद के लिए ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन सामने एक यतीम बच्चा मिलता है रोता हुआ। रोने की वजह पूछते हैं तो वो कहता है बच्चा कि ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना भाई है, ना बहन है, और मेरी परवरिश, मेरी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि ऐ बच्चे,
کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ تیرا باپ محمد ہو، واہ واہ، تیری ماں خدیجہ ہو، واہ واہ، تیری بہن فاطمہ ہو، اور تیرے ساتھ کھیلنے والے حسن و حسین ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر ایسے ماں باپ مجھے ملتے ہیں تو میرے کروڑوں ماں باپ اس ماں باپ پر قربان ہوں۔ کیا جامع اور ہم جس ہند و پاک میں جب ہم جو رہتے ہیں ہندوستان میں، حضور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں۔ آج حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر بھی کچھ نیوز چینل والوں نے جی کوشش طنز جی کی جی اور برے الفاظ، گستاخی کے الفاظ کہیں، جی تو دیکھیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار نقش قدم پر چلتا ہوا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز بھی بچپنے کا عالم ہے، عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں، بچہ روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس روتے ہوئے بچے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے نئے کپڑے اتار کر اس کو دیتے ہیں اور اپنی امی جان سے کہتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ امی جان اسے نہلاؤ دلاؤ، اسے کھلاؤ پلاؤ اور میرے کپڑے اس کو پہناؤ۔ جی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کردار جی امت کے سامنے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے سامنے پیش کیا۔ جی جو لوگ آج جو طنز کرتے ہیں کہ برے برے الفاظ سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ آج ہمیں یہ ضروری ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بہت جامع جواب، جی اتنا جامع جواب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتا کوئی۔ اور میں یہ بات تھوڑا سا اضافہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حضور کا کردار ہے نا، وہاں پر حضرت زید بن حارثہ کا بھی کردار بہت بڑا ہے۔ آپ حقوق کے تعلق سے اگر دیکھیں کہ آپ نے جو واقعہ بتایا، وہاں پر حضرت زید نے جانے سے منع کر دیا، اور پھر حضور کا کیا اس پر رپلائی ہے، دیکھیے حضور ام ایمن کے ساتھ ان کا نکاح کروا رہے، پھر اس کے بعد ان کو ایک اولاد بھی ہوتی ہے جن کا نام اسامہ رکھا جاتا ہے، اور پھر حضور اس کا جو محبت کا بدل جو ادا کر رہے ہیں، یہ وفاداری کا بدل جو اتنا بڑا ہے کہ حضور کے ممبر پر جا کر کہہ رہے ہیں اسامہ کو گود میں لے گئے، اسامہ کو گود میں لیا اور ممبر پر جا کر کہہ رہے ہیں کہ گود میں بعد میں لیا، یہ جیسی معاملہ ہوا جو آپ نے بتایا، اسی وقت حضور ممبر پر گئے اور جا کر فرمائے کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ رسول اللہ اتنی بڑی، مطلب حضور کے الفاظ مطلب پتھر کی لکیر ہے، حضور خود جا کر بتائیں کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، پھر اس کی پوری ذمہ داری رسول اللہ نے لی۔ پھر اسی معاملے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا بیٹا ہوا اسامہ، تو جس طرح ایک طرف امام حسن ہے تو دوسری طرف اسامہ ہے، اور حضور کی توجہ جو نظر ہے وہ دونوں طرف ایک جیسی ہے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی کی طرف بھی وہی نظر ہے اور حضرت اسامہ کی طرف نظر ہے۔ پھر ہم معاہدہ اخوت اگر دیکھتے ہیں تو وہی معاملہ ہے کہ سب کو جو ہے حقوق کی کس طرح جو ہے پاسبانی، اور اپنے امتیوں کو کس طرح، یہ ایک قیامت تک کے آنے والے ہمارے مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے سبق ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہی ہمارا بھائی اگر لاچار ہو جاتا ہے، وہ اگر جو ہے بے سہارا ہو جاتا ہے، تو سہارا دینا اس کا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور یہ ہم حضور کے کردار کے آئینے میں اگر ہم رنگ جائیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ سراپا حضور کے کردار کے آئینے ہیں، بے شک اور یہ اولیاء اللہ نے ہر جگہ قائم کی ہیں یہ چیزیں۔ اگر آج ہم صرف اگر عرس شریف تو ہم مناتے ہیں، صندل شریف کرتے ہیں، اور پھر بارگاہوں میں جاتے ہیں، تمام چیزیں کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، ان کی شان میں ہم محفلیں سجاتے ہیں، کرتے سب کچھ، اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے کہ ہم ان کی کردار میں رنگ جائیں۔ انہی کا وہ کردار لوگ دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کئی لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تلواروں کے زور پر اسلام پھیلا ہے، یہ نہیں کہ میرے خواجہ کے صورت کو دیکھ کر، میرے خواجہ کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ جب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مقام سے، اپنے ملک سے جب چلے تو تلوار و ہتھیار لے کر نہیں آئے، ایک مسلح، پانی کا لوٹا، جو چیزیں ضرورت کی چیزیں تھیں اتنی چیزیں اپنے ساتھ میں درویشوں کا ایک ہجوم لے کر آئے، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کردار پیش کیا۔ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، تو یہ امت کے لیے، ہندوستان اور پاکستان والوں کے لیے درس ہے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ صرف ہم نام لینے سے کوئی مطلب وہ عمل کرنے والا نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمیں عمل کر کے دکھانا چاہیے۔ میں نے ہمارے ایک بزرگوار عالم دین سے پوچھا تو ان سے کہا میں ولی کی پہچان کیا ہے؟ اب وہ الگ الگ تذکرے ہیں، حدیثوں میں ہیں، لیکن انہوں نے جو بتایا وہ بات بڑی پسند آئی مجھے۔ انہوں نے کہا میں تو سمپل ہوں، بلا میرا سمپل ڈیفینیشن ہے،
ولی وہ ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے۔ ولی وہ ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے۔ ہم انہی آئینے کو لے لیں تو الحمدللہ ہمارا سوال کا جواب پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخری سوال، ہم اختتام کی طرف آتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام میلاد مصطفیٰ اور حقوق انسانیت، اس حقوق انسانیت کے تعلق سے آج کے اس انسانی طبقات کو آپ مطلب حضور کے کردار میں، ہم آج عالمی بھائی چارہ کرنے کا وقت ہے، وقت ایسا نہیں کہ ہم جھگڑا کریں، وقت فتووں کا نہیں ہے، وقت دلوں کو توڑنے کا نہیں ہے، وقت دلوں کو جوڑنے کا ہے، کیونکہ ہم کسی اسلامی راشٹر میں نہیں رہتے، ہم ایسے راشٹر میں رہتے ہیں جہاں پر بہت جاتیاں، بہت سماج پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے جگہ ہمیں احسن انداز میں اولیاء اللہ کی حکمتی جو کردار ہے اس کردار پہ عمل کر کے چلنا چاہیے۔ تو آپ ایسے حالات میں حضور کی کردار سے اور اولیاء کے کردار سے آج حقوق انسانی کے تعلق سے ہمارے سامعین کو، پوری انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان مسلمان ہو نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مسلمان پڑوسی بھوکا سوئے۔ قرآن بھی ہے جی، مسلمان پڑوسی کا نہیں، صرف پڑوسی، چاہے وہ غیر قوم کا ہو یا پھر اپنا ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ تو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کوئی بھی آتا مایوس نہیں جاتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر غیر قوم کا ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی درس دیا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ ایک یاد رکھیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس پر دو حق ہیں، ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ دیگر چیزیں، اور دوسری چیز ہیں یہ انسانوں کے حقوق۔ اگر حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں اگر کمی و بیشی ہو جائے، کچھ نمازیں کم ہو جائے، کچھ زکوٰۃ کم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفار ہے، معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن جب حقوق العباد یعنی لوگوں کے حق ادا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اس کے جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کر دے۔ آج ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، اور جب پراپرٹی کی تقسیم کی جب بات آتی ہے، جب ہم بڑے ہی شان و شوقت سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی، ہم نے تمہارے پڑھائی میں اتنا پیسہ خرچ کر دیا، تو ابھی کیا کاہے کا حقوق؟ بتانے کا حاصل کلام شروع سے میں انسانی حقوق کے متعلق یہی بات میں کر رہا ہوں کہ شروع سے لے کر آخر تک میری وہی بات ہے کہ دنیا میں جو زیادہ تر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ انسان کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم انسان کے حق ادا کریں، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، چاہے وہ ہماری مطلب گھر کی عورتیں ہوں یا پھر ہمارے بڑے بزرگ ہوں، ان تمام چیزوں کا احترام اور ان کا حق ہمیں بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں کے حق نہ مارو، لوگوں کے حق ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق معاف فرما سکتا ہے، لیکن لوگوں کے حق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک اللہ تبارک وہ انسان اس کا حق معاف نہیں کرتا۔ اور معاملہ بھی یہ ہے، اگر ہم لوگوں کے حق ادا نہیں کریں گے، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ بہن کے حصے میں اتنی زمین آتی ہے، یا پھر چچا کے حصے میں، بھائی کے حصے میں اتنی زمین، یا پھر گھر وغیرہ آتے ہیں اور وہ ہم حق مارتے ہیں، چھین کر لیتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں طاقت وغیرہ ہونے کی وجہ سے، قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس انسان کو دینی پڑے گی جس کا ہم نے حق مارا ہے، اور ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہم گناہ لے کر گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جس کا حق مارے ہیں ہم، اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ حق مارنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ تو وہ دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ انسان یہاں پر کروڑوں کا پیسے والا امیر بھی یہاں پر رہتا ہے، اور روزانہ روٹی کما کر کھانے والا بھی انسان یہاں پر رہتا ہے۔ مرنا ہر ایک کو ہے،
कोई अपनी मतलब कफन में जेब नहीं करता कि इतने पैसे डाल जी दो, जी जी सही सही। यहीं छोड़ कर जाना है। जिंदगी कितनी है, मुख्तसर जी। है। अल्लाह की बारगाह में जब हम पेश होंगे, अल्लाह तबारक व तआला जब हमसे पूछेगा कि दुनिया में तुम कितनी जिंदगी गुजार कर आए हो, जी। तो कब्र की जिंदगी इतनी तवील इतनी तवील इतनी तवील होगी कि हमें दुनिया की जिंदगी 50 60 70 साल 100 साल जिंदगी इस तरह मालूम होगी। हम अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, अरे बारी ताला दुनिया में हम एक दिन या फिर उससे भी कम अरसा रहकर आएंगे। हाँ 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 हाँ। तो ऐसी जिंदगी के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, जी। लोगों का हक मार रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हैं, जी। और अपनी दुनिया बनाने के लिए लोगों की दुनिया को उजाड़ रहे हैं। तो ये दुनिया एक दिन फना होनी है, आखिरत बाकी रहने वाली चीज है। जन्नत की जिंदगी जी। हमेशगी की जिंदगी है, जी। उस जिंदगी की हमें तैयारी करने की बेशक। कोशिश करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे वालिद मोहतरम एक चीज़ हमेशा कहते हैं उनके बयानात में, और वो हमेशा जहाँ भी मैं वो बात हमेशा दोहराता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है वो बात, और इसी ताल्लुक से वो कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करो बयां। तो यही जुमले का मतलब मेरे अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब का भी एक बेहतरीन जुमला है, जी जी। क्या है लोगों, तुम दुनिया में रहो। वाह 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 वाह, दुनिया तुम में ना रहे, वाह वाह क्या बात है। लोगों तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। वाह सुभान तुम दुनिया को छोड़ दो, अल्लाह की राह में जाओ, तो दुनिया पूरी तुम्हारे पीछे हो जाएगी। तुम दुनिया दुनिया करते भागोगे तो वो दुनिया तुमसे उतना दूर भागेगी। हाफिज साहब का जवाब पूरी मुकम्मल तौर से पहुंच गया है, और हुजूर की हदीस भी है कि हुजूर फरमाते हैं, मैं तुम्हें उस आदमी को न बताऊं जो सफ़े महशर में आएगा तो जो है बड़ा अमीर होगा, लेकिन वो सबसे बड़ा गरीब हो, वो आखिर में गरीब होगा, क्योंकि उसके सब जो अमाल हैं, नेकियां हैं, वो पूरे इसी वजह से जाएंगे कि उसके हुकूक वाले लोग वो खड़े होंगे और एक एक नेकियों की अपने नेकियों के जैसे वो सब कुछ। अल्लाह की पकड़ बहुत। हाँ अच्छे। तो हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आते हैं। मैं समझता हूँ हुकूक इंसान पे बहुत सारी बातें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस पे थोड़ा सा भी अमल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम एक अच्छा समाज तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा माशरा तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और आखिर में बस दुआ